انٹروڈکشن میں اس نے کہا جی کہ بیفور گوئنگ ٹو فیلڈ جو نیسیسری چیزیں ہوتی ہیں اس میں فرسٹ تھنگ جو ہوتی ہے وہ جتنا بھی فیلڈ اکوپمنٹ ہے نا دیٹ یو مائٹ بی نیڈنگ اس کو جو ہے گیدر اپ کرنا، اس کو اسمبل کرنا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ سمپلی جیولوجی کی فیلڈ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی ریکوائرمنٹ میں کیا آتا ہے؟ صرف فرنٹ اینڈ کیمپس آتا ہے. ٹھیک. ایک اگر آپ وہاں پہ سیکشن میجرمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ پھر آپ کے پاس میجرنگ ٹیپس بھی آ جائیں گی. ٹھیک ہے. پھر وہ رولر بھی ہوتے ہیں جس کے ساتھ آپ میجرنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر سیکشن میجرمنٹ نہیں کر رہے تو پھر میجرنگ ٹیپ لے کے جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. اگر آپ سیمپلنگ کرنی ہے تو پھر آپ ہیمر لے کے جائیں گے. اگر سیمپلنگ آپ نے نہیں کرنی تو ہیمر جو ہے وہ اننیسیسری چیز ہے. ٹھیک. پھر آپ کو جی پی ایس کی ضرورت پڑتی ہے کہ کون کون سی پوزیشنز پہ آپ نے سیمپل لی ہیں. ٹھیک. اگر آپ پیلینٹولوجی کا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کے لیے آپ ڈفرینٹ کریں گے. ٹھیک. تو اسی طرح اگر آپ میگنیٹک کا سروے کرنے جا رہے ہیں تو آبویسلی آپ کا میگنیٹو میٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک. جی پی ایس آپ کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک. تاکہ آپ پوزیشنز کر سکیں گے کہاں پہ آپ نے سیمپل لیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی فیلڈ کی جو ہے نا ایم ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے فردر اکوپمنٹ کیسا لیں گے. ٹھیک. تو ان کیس اگر آپ نے وہاں پہ جا کے اسکیچنگ نہیں کرنی، میپنگ نہیں بنانی، تو پھر آپ کو گراف پیپر لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کو کلر پینسلس لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جو آپ اکوپمنٹ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایم اینڈ پرپز کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈلی یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کچھ سیفٹی ایشوز تو نہیں ہے. سیفٹی ایشوز جو ہیں وہ ہیزرڈس کے طور پہ بھی ہو سکتے ہیں. جس طرح کوہستان والی سائڈ پہ وہاں پہ راک جو ہے وہ بہت برٹل ہے تو وہاں پہ فریکوینٹ جو ہے آپ کے پاس لینڈ سلائڈ آتی رہتی ہیں. تو رینی ڈیز میں آپ جو ہے اس ایریاز کو اوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک. پھر اگر آپ اس ایریا میں جا رہے ہیں تو لیس پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے گلیات والی سائڈ پہ وہاں پہ ٹائگرس وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے. اسنو لیپرڈس وغیرہ ہیں وہ انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں. یا پھر کوئی مطلب کسی دیوسائی والی پلان میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس براؤن بیئر ہے. ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں بھی سیفٹی میں آتی ہیں. ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو یہ ساری سیفٹی جو ہیں یہ تو باہر کے ملکوں میں بھی اپلائی ہوتی ہے لیکن پاکستان کے ملک جو ہے یہاں پہ کیونکہ تھوڑی سی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بعض دفعہ بنی ہوتی ہے تو آپ نے وہ سیفٹیز بھی دیکھنی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایشوز تو نہیں چل رہے. ٹھیک ہے. کوئی لوکلس کے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر آپ جو ہے نا ایک پرمیشن لیتے ہیں ان ایریاز کی جہاں پہ پرمیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے. جس طرح آپ کھنجراب سے آگے کھنجراب میں جاتے ہیں نا آپ جو چائنا کا بارڈر ہے وہاں پہ آپ کو اگر اکوپمنٹ وغیرہ انسٹال کر رہے ہیں لاسٹ جو سٹی ہے وہ سست ہے. اس کے بعد میں وہ ایک نیشنل پارک ہے. ٹھیک. تو اس ایریا میں اگر آپ اکوپمنٹ لگاتے ہیں تو آپ کو اس نیشنل پارک کی جو ہیڈ ہے اس سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. ویسے ایک جنرل آپ سروے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کا ایشو نہیں ہے لیکن اگر کوئی اکوپمنٹ انسٹال کرتے ہیں تو اس کی آپ کو پراپر پرمیشن لینی پڑتی ہے. اس طرح اگر آپ اے جے کے میں جائیں گے وہاں پہ اگر آپ انسٹالیشن وغیرہ کر رہے ہیں تو وہ اے جے کے جو ہے وہ بیسیکلی ایک اٹانمس باڈی کی طرح ہے تو وہاں کی اسٹیٹ سے آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے. اسی طرح اگر کوئی باہر کے ملک سے لوگ آئے ہیں جیسا میرے پروفیسر وغیرہ آتے تھے تو انہیں 2 این او سیز چاہیے ہوتی ہیں. ایک ٹریولنگ کی ایک چاہیے ہوتی ہے اکوپمنٹ انسٹالیشن کی. ٹھیک ہے. تو یہ پرمیشنز اف ریکوائرڈ تو آپ وہ لیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے سیفٹی اور پرمیشن جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن میں آپ کے پاس کمپلیٹ ہونی چاہیے. جب ہم جاتے تھے کسی بھی چیک پوسٹ پہ تو پھر ہم انہیں اپنی این او سیز وغیرہ پرووائڈ کرتے تھے کہ یار یہ ہم کام کر رہے ہیں یہ اکوپمنٹ انسٹال کر رہے ہیں ارتھ کوئک کا تو یہ اس کی این او سی ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں پرمیشن ہے ہم الاؤڈ ہیں کہ ہم لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فائنلی وہی بات کہ جو اکوپمنٹ آپ لے کے جائیں گے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فیلڈ کی جو نیچر ہے وہ کس ٹائپ کی ہے. ٹھیک ہے. تو کوانٹیفیکیشن آف جیولوجیکل آبزرویشن اس نے کہا موسٹ آف دا کیسز میں جو جیولوجیکل آبزرویشنز ہوتی ہیں انہیں کوانٹیفائی کرنا پڑتا ہے. مین ٹو سے کہ انہیں کسی کوانٹٹی میں آپ کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے. اس میں جو ہے ایک آپ ایکوریٹ اور پریسائز جو ہے ریکارڈ کو ایکوائر کرتے ہیں. فار ایگزامپل کسی راک یونٹ کی آپ اورینٹیشن دیکھ رہے ہیں. ٹھیک. اورینٹیشن سے مراد یہ کہ اس میں اسٹرائک کیا ہے اس کی ٹپ کیا ہے. تو یہ جو ویلیوز ہوتی ہیں یہ نومیریکل ویلیوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نارتھ 30 ڈگری ایسٹ جو ہے
ٹھیک ہے، یا پھر 48 ڈگری ساؤتھ ایسٹ اس کی ٹپ ہوگی. تو یہ کوانٹٹیز ہیں. ایون کہ میگنیٹک کا بھی جو ہم سروے کرتے ہیں اس میں بھی کوانٹٹی میں ویلیوز آتی ہیں. وہ یہ نہیں بیپ کر کے بتا رہا ہوتا کہ نیچے جو ہے میٹیلک منرلس ہے یا نان میٹیلک منرلس ہے. وہ سمپلی میگنیٹک کی ویلیوز آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ 5000 آ رہی ہے، 5400 آ رہی ہے، 5500 آ رہی ہے. ٹھیک. لیٹر آن ہم انہیں لے کے آتے ہیں، اس ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں، ان ڈیجٹس کو پروسیس کرنے کے بعد وہ آپ کو ایک میپ کی شیپ بنا کے دیتا ہے، اناملی میپ جس کو کہتے ہیں ہم. ٹھیک. اسی طرح آپ میئرنگ ٹیپ سے اگر کہیں پہ سیکشن میئر کر رہے ہیں تو وہ میئرنگ ٹیپ سے آپ اس کی تھکنیس وغیرہ فائنڈ کرتے ہیں. ٹھیک. تو ان ساری چیزوں کو جو ہے نا آپ ایک سوفسٹیکیٹڈ مینر میں آپ نے ایک اپنی نوٹ بک میں اس کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسے کہتے ہیں جو آپ اس کا مقصد ہے کہ جی آپ کی جو جیولوجیکل فیلڈ ہوتی ہے وہ ایک کوانٹیفائڈ ہوتی ہے، اس میں جو ہے کوانٹیٹیز وغیرہ ہوتی ہیں. ٹھیک. تو بیفور گوئنگ ٹو دا نیکسٹ پیج ہم ایک اسینشیل اکوپمنٹ کا یہ جو ٹیبل ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ 3 ٹیبل ہیں. ٹھیک ہے. ایک میں اسینشیلز آ جاتے ہیں، پھر سیکنڈ میں جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ بن جاتا ہے کہ سیمپلنگ اکوپمنٹ آ جاتا ہے. پھر آپشنل اکوپمنٹ میں آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ میپنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک لسٹ انہوں نے بنا کے دی ہوئی ہے. اس طرح کی لسٹ جو ہے آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں یار اگر آپ فیلڈ پہ جا رہے ہیں تو آپ کو کیا کیا چیزیں نیسیسری ہیں. ٹھیک ہے. تو جس طرح آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہوتے ہیں یا کہیں پہ جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک چیک لسٹ دی ہوتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹس آپ چیک کریں کہ یار یہ آپ نے ساتھ میں اٹیچ کیے ہیں یا نہیں. تو یہ اس طرح کی ایک چیک لسٹ ہے. تو سچل میں آپ کے پاس آ جاتی ہے فیلڈ نوٹ بک. ٹھیک ہے. فیلڈ نوٹ بک کے بغیر تو obviously آپ نہیں جا سکتے نا. اسی میں آپ نے سارے کا سارا ڈیٹا ریکارڈ کرنا ہے. پھر پینسل ریزر وغیرہ آ جاتے ہیں. وہ ان کیس اگر آپ نے اسکیچنگ وغیرہ کرنی ہے، پھر میپنگ وغیرہ بنا رہے ہیں. پھر فیو کلر پینسلس بھی اگر آپ وہاں پہ میپ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ ڈفرینٹ راکس کو ڈفرینٹ کلر اسائن کر سکتے ہیں. میئرنگ ٹیپ وغیرہ یا پھر سرویئر ٹیپ یا فولڈنگ رولر، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ تھکنیس میئر کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہینڈ لینس امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک. تاکہ آپ راک کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یار یہ سینڈ اسٹون یہ ہے یا شیل ہے آپ کے پاس، یا پھر آپ کے پاس کوئی اور اگنیس راک ہے تو اس میں جو ہے یہ آپ کے پاس جو ہے یہ پائروکسین کے کرسٹل آ رہے ہیں یا پھر اولوین کے کرسٹل آ رہے ہیں. تو انہیں ریڈ آؤٹ کرنے کے لیے کلوزر ویو میں آپ کو ہینڈ لینس کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک. تو جس ٹائم آپ اس راک کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو پھر آپ لٹریچر میں اسے فائنڈ کر سکتے ہیں نا کہ یار یہ کون سی فارمیشن ہے اور کون سی ایج ہوگی اس کی. پھر کمپیریزن چارٹس وغیرہ. ٹھیک ہے. آئیڈینٹیفیکیشن چارٹس بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک. کمپیریزن میں آپ کے پاس اس کی گرین سائز کمپیریزن بھی ہوتے ہیں، کلر کے آئیڈینٹیفیکیشن چارٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں. وہ اسی چیپٹر میں اینڈنگ میں آتے ہیں. ٹھیک. ہم تفصیل سے اس میں پڑھ لیں گے. ریلیونٹ ٹوپوگرافیکل میپ یہ مسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو بیسیکلی جو آپ کے جیولوجیکل میپ ہوتے ہیں نا یہ لیئرز میں بنے ہوتے ہیں. ٹھیک. اس میں سب سے جو بیس لیئر ہوتی ہے وہ آپ کے پاس جیوگرافیکل میپ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر اوور لینگ ہوتی ہے ٹوپوگرافی کی، تو اسے ٹوپوگرافک میپ کہتے ہیں. ٹوپوگرافی مینس کہ اس میں ماؤنٹینز یا پھر اگر کہیں پہ ریجز وغیرہ ہیں یا پھر کہیں پہ کوئی ڈپریشنز ہیں، انٹیکلائنز ہیں، سنکلائنز ہیں، وہ ساری چیزیں جس ٹائم اس پہ پلاٹ ہوتی ہیں ٹوپوگرافی تو پھر اس کو کہا جاتا ہے ٹوپوگرافک میپ. تو اسی کے اوپر فردر جو ہے پھر آپ مارکنگ کرتے ہیں کہ یار مجھے فلان لوکیشن پہ سینڈ اسٹون ملا ہے. ٹھیک ہے. اس کی اتنی تھکنیس تھی. فلان لوکیشن پہ مجھے شیل ملا ہے. تو اس طرح آپ اس سے ایک جیولوجیکل میپ جنریٹ کرتے ہیں. ٹھیک. پھر یہ ایک موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس فرسٹ ایڈ کٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پرسنل ایک چھوٹی سی آپ میڈیکل اسٹور پہ جائیں، آپ انہیں کہیں کہ مجھے ایک فرسٹ ایڈ کٹ سی بنا کے دے دیں. وہ آپ کو جو ہے پیناڈول وغیرہ، جو فلیجل ہے، جو جنرل یوز کی میڈیسن ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں. ساتھ میں تھوڑے سے رول وغیرہ دے دیتے ہیں، پٹی کے ایک کاٹن بارڈ وغیرہ دے دیتے ہیں. ٹھیک. کہ ان کیس اگر آپ کو انجری ہو جاتی ہے تو آپ اپنے آپ کو اس وونڈ کو ہیل کر سکیں. بیک پیک جو ہوتا ہے یہ ایزی ہے، کنوینئنٹ ہوتا ہے. انسٹیڈ کہ آپ اس کو جو ہے دوسرا شولڈر بیگ یا دوسرا لے کے جا رہے ہو نا، تو یہ بیک پیک جس طرح اسکول کا بستہ نہیں ہوتا شولڈر بیگ، تو یہ ایزی کیری کرنے کے لیے، ایزی واکنگ کے لیے بھی ہوتا ہے. کیونکہ بعض دفعہ آپ کو ماؤنٹینس وغیرہ پہ چڑھنا پڑتا ہے تو وہ سوٹ کیس وغیرہ تو obviously آپ ساتھ میں نہیں لے سکتے. فوڈ اینڈ واٹر فار سفیشینٹ. ٹھیک ہے. سفیشینٹ فار فیلڈ ورک. ٹھیک. آپ اگر آپ کو پتہ ہے کہ رات کو آپ نے واپس اپنے کیمپ پہ آنا ہے تو آپ انف فوڈ اور انف واٹر ہو آپ کے پاس.
ٹھیک ہے. پھر ایمرجنسی فوڈ سپلائیز بھی ہونی چاہیے ان کیس اللہ نہ کرے آپ وہاں پہ پھنس جاتے ہیں کسی، فار ایگزامپل آپ ٹریول کر رہے تھے، آگے لینڈ سلائڈ آ گئی، جس طرح اسکردو والی سائڈ پہ اکثر ہوتا ہے، لینڈ سلائڈ آتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آرمی والے آتے ہیں اور اس کو وہ کلیئر آؤٹ روڈ کرتے ہیں، تب تک آپ کے سیورل آورس گزر جاتے ہیں وہاں پہ. تو آپ کے پاس انف ایمرجنسی فوڈ سپلائیز بھی ہونے چاہیے کہ ان کیس اگر آپ کو رات گزارنی وہاں پہ پڑ جاتی ہے تو وہ آپ اچھے طریقے سے گزار سکیں، پانی بھی ہو آپ کے پاس اور فوڈ بھی ہو. پھر سوٹیبل کلاتھنگ اینڈ فٹ ویئر. کئی دفعہ ابھی میں نے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے جب وہ فیلڈ پہ جاتے ہیں تو انہوں نے ڈریس شوز پہنے ہوتے ہیں یا چپلیاں پہنی ہوتی ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے، یہ شلوار قمیض وغیرہ پہنی ہوتی ہے. تو بیسکلی یہ ہے کہ سوٹیبل کلاتھنگ پہن کے جائیں جس میں آپ ریلیکس ہوں، ٹھیک ہے. آپ کے جوتے ایسے ہونے چاہیے جن کی اچھی گرپ ہو اور وہ کمفرٹیبل ہوں، کیونکہ آپ نے 2-3 گھنٹے کے لیے واک کرنی ہے تو وہ کمفرٹیبل ہوں، سلپری نہ ہوں، ٹھیک ہے. تو کپڑے آپ کیسے ہوں جو کوئک ڈرائنگ کے ہوں، ٹھیک ہے، اسٹریچیبل ہوں تاکہ اگر آپ کلائمب کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ہرڈل نہ دیں، ٹھیک ہے. اسپیئر کلاتھنگ وغیرہ بھی ہونی چاہیے کہ فار ایگزامپل اگر آپ گر جاتے ہیں، کپڑے ڈیمیج ہو جاتے ہیں آپ کے یا پھر گیلے ہو جاتے ہیں بارش کی وجہ سے، تو پورے کا پورا دن آپ اسی گیلے کپڑوں میں نہ گزاریں. تو ایک آدھ آپ کے پاس اسپیئر شرٹ پینٹ وغیرہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. سن بلاکس وغیرہ، یہ اسپیشلی جو ناردرن ایریاز میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایلیویشن زیادہ ہے تو سورج کے قریب ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں وہ اسٹرانگر ہوتی ہیں تو آپ کو سن برن وغیرہ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے سن بلاک بھی رکھ لیں ساتھ میں. موبائل فون آپ کے جو ہیں وہ چارج ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. ساتھ میں اگر آپ چارجر رکھتے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے کہ وہ بیٹری بینکس وغیرہ، کیونکہ بعض لوکیشنز ایسی ہوتی ہیں ناردرن ایریاز میں کہ جہاں پہ آپ کو الیکٹرسٹی جاتی ہے پر وہ واپس آنے کا نام نہیں لیتی، ٹھیک. تو آپ کے بیٹری بینک وغیرہ آپ کے پاس ہو. ریڈیو سے مراد یہ کہ واکی ٹاکی، جس ٹائم ہم وہ پروفیسر کے ساتھ آتے تھے تو ہم 4-5 گاڑیاں ہوتی تو پورا کرو مل جاتے تھے، وہ ہمارے پاس یہ واکی ٹاکی ہوتا تھا تو اس میں جو ہے آپس میں کمیونیکیٹ کر لیتے تھے کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ چلنا ہے. سیٹلائٹ فون وہ پروفیسر کے پاس تھا تو بابو سر والی سائڈ پہ ہم گزرے تھے تو وہاں پہ ہمیں ایک ارجنٹ کال کرنی پڑی تو وہ سیٹلائٹ فون کے تھرو کیا. تو سیٹلائٹ فون تو obviously آپ افورڈ نہیں کر سکتے. ریڈیو بھی پرابلم یہ ہے کہ وہ اگر آپ کے پاس ساتھ میں لیٹر نہ ہو تو وہ آپ کو جو ہے تنگ کرتے ہیں پولیس والے. تو فون جو ہیں وہ آپ کے پاس بات یہ ہے کہ بعض اوقات اسمارٹ فون جو ہوتے ہیں ان کی بیٹری لو ہوتی ہے، ٹھیک. تو آپ ایک ساتھ میں اسپیئر فون وغیرہ بھی رکھ لیں جو عام ڈیجیٹل والا ہوتا ہے جس پہ صرف کال سننی اور میسیجز کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک. موسٹ سوٹیبلی آپ کے پاس ایک سے زیادہ سم ہونی چاہیے، ٹھیک. یہ میرا پرسنل جو فیلڈ ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں. یو فون جو ہے وہ اس کے سگنل ہر جگہ پہ نہیں آتے. ٹیلی نار کے سگنل جو ہیں وہ ماؤنٹینز میں بڑے اچھے ہیں. زونگ کے سگنل بھی جو ہیں وہ سوس سٹی تک آتے ہیں. اگر آپ نارتھ میں ٹریول کر رہے ہیں تو ہنزا سے آن ورڈ آپ کو یو فون کے سگنل نہیں ملتے، ٹھیک. تو گھر والوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ ڈفرینٹ سمز بھی ہوں نا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ایک میجر پریکٹس یہ ہے کہ جیسا میں ہوتا ہوں میں جانے سے پہلے گھر والوں کو میسج کر دیتا ہوں یا کال کر دیتا ہوں کہ یار آج میں یہاں سے یہاں تک ٹریول کروں گا، وہ شام تک وہاں پہنچوں گا، ٹھیک ہے. تاکہ انہیں پتہ ہو کہ میں آج کہاں پہ میں نے اسٹے کیے ہے اور میں نیکسٹ ڈے کہاں پہ کروں گا، ٹھیک. اللہ نہ کرے میری کال ان کو نہیں جاتی تو انہوں نے مجھے سرچ کرنا ہے تو وہ کس جو ہے ونڈو کے اندر سرچ کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں کمیونیکیٹ کر کے جانی ہوتی ہیں آپ نے. سیفٹی اکوپمنٹ از اپروپریٹ وہی کہ اگر وہاں پہ سلپری کنڈیشنز ہیں یا اگر آپ نے ہائکنگ کرنی ہے تو ہائکنگ اسٹکس وغیرہ ہوتی ہیں. اگر وہاں پہ وائلڈ اینیملس ہیں تو آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے تو لائک ان کو بھگانے کے لیے. سیمپلنگ اکوپمنٹ اگر آپ نے سیمپلنگ کرنی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس یہ والا جو ٹیبل ہے یہ کام آتا ہے. اگر آپ نے جنرلی وہاں پہ جا کے اس کی میتھولوجیز وغیرہ دیکھنی ہے، ٹھیک. تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ ہیمر وغیرہ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سمپلی اگر آپ لاگ بنا رہے ہیں تو سیمپلنگ اکوپمنٹ میں آپ کے پاس آ جاتا ہے جیولوجیکل ہیمر. اب جیولوجیکل ہیمر کی بھی ڈفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں وہ آگے ہم پڑھیں گے، ٹھیک.
جو پوائنٹڈ ہوتے ہیں وہ ہارڈ راک کے لیے ہوتے ہیں، جو فلیٹ وغیرہ ہوتے ہیں چیزل وغیرہ لگی ہوتی ہے سافٹ راک کے لیے ڈفرینٹ آپ کے پاس ہیمرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ میں سیمپلنگ بیگز ہوتے ہیں. آبویسلی آپ ایک سیمپل لے کے آئیں تو وہ دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہونا چاہیے. بعض ہوتے ہیں فریجائل قسم کے، تو اس کو آپ پیپر میں، اگر وہ ڈیمپ ہے، ٹھیک ہے، مطلب تھوڑا گیلا ہے وہ پتھر، تو اسے پھر آپ پیپر میں ریپ کرتے ہیں. کلنگ فلم ببل ریپ آپ اس لیے یوز کرتے ہیں کہ کوئی ڈیلیکیٹ سیمپل ہوں، جس طرح آپ کے پاس فاسلز کے سیمپل ہو گئے، یا پھر آپ کے پاس والکینک ایرپشن کے کہیں ہیں آپ کے پاس سیمپل ہیومس وغیرہ کے. ٹھیک ہے، تو ان کو سیکیور کرنے کے لیے آپ کے پاس ببل ریپ ہونا چاہیے اگر آپ نے اس کی سیمپلنگ کرنی ہے. تب مارکر پین ہونے چاہیے. ٹھیک، پرماننٹ آپ کے پاس مارکرز ہونے چاہیے جس کے ساتھ آپ اس کے اوپر ایک کوڈ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا میں نے فیلڈ کرتا ہوں جب بھی، تو اس لوکیشن کے مطابق میں اس کا الفابیٹ یوز کر دیتا ہوں. فار ایگزامپل ججال ہے تو میں اسے جے کے ساتھ کر دوں گا. ٹھیک ہے، جے سیمپل 1. ٹھیک ہے، جے ایس 1 لکھ دوں گا. سمپلی کوڈنگ اس کی آپ کی اپنی مرضی پہ ہوتا ہے، کوڈ کو کچھ بھی دے دیں. ٹھیک ہے، تربیلا میں سے اگر میں نے سیمپل کیے تو میں اسے اگر راک کے سیمپلس ہیں تو میں اسے ٹی ایس 1 کر دوں گا. اگر واٹر کے سیمپل ہیں ٹی ایچ 1 کر دوں گا، تاکہ وہ میرے پاس کوڈ میں ہو کہ یہ واٹر کے سیمپلس کا یہ کوڈ جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور راک کے سیمپلس کا یہ جا رہا ہے. ٹھیک، کریکشن فلوئڈ وغیرہ سے بھی آپ اس کے، کیونکہ راک کے اوپر لکھنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ جو کریکشن فلوئڈ نہیں ہوتا وائٹنر، اس کے ساتھ بھی آپ اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں. چیزل اور ادر ہیمرز بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چیزل بیسیکلی وہ کیا ہوتا ہے، وہ چینی نہیں ہوتی جو اکثر مزدوروں کے پاس ہوتی ہے. یہ اس طرح کی، یہ جو 3 نمبر ہے، ٹھیک، تو یہ بیسیکلی سیمپلنگ اکوپمنٹ میں آتا ہے. اس سے آپ ایزیلی سیمپل کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ ڈیمیجنگ اٹ مور. ٹھیک، پٹرول یا پھر اسپیڈ وغیرہ رکھ سکتے ہیں، جس کو وہ کہا جاتا ہے کرنڈی، عام لینگویج میں کرنڈی کہا جاتا ہے. اسپیڈ کو چھوٹا سا بیلچا نہیں ہوتا. یہ اگر آپ ریور کی یا جو سینڈ ہے اس کے سیمپل کر رہے ہیں، سینڈ اسٹون کے نہیں، سینڈ کے. ٹھیک ہے، اگر ریور بیڈ کے along آپ کر رہے ہیں، آپ پلیسر ڈپازٹ کی اسٹڈی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، گولڈ وغیرہ کی میں اس میں دیکھنا چاہ رہے ہیں، مرکری دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو اوبیسلی آپ ہاتھوں سے اٹھا کے تو نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹا سا بیلچا ہوتا ہے کرنٹی ٹائپ کا، جو اکثر مستریوں کے پاس بھی ہوتا ہے، جیسے وہ دیواریں بناتے ہیں. ٹھیک، تو یہ پائرو پلاسٹک ڈپازٹس کے لیے جو آرگینک ڈپازٹس ہیں. اس کے علاوہ جو اگر سافٹ سیڈیمنٹس ہیں، جس میں سینڈ وغیرہ کی سیڈیمنٹس آپ اٹھا رہے ہیں، ریور بیڈ سے اٹھا رہے ہیں، تو اس میں یہ آپ کو بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے. تو آپشنل میں آپ کے پاس آ جاتا ہے میپنگ پین. ٹھیک ہے، فائن ٹپ پین. اگر آپ میپنگ کر رہے ہیں تو آپ کو اگر شوق ہے کہ آپ پین کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پین وغیرہ دیتے ہیں. یہ ریلیونٹ لٹریچر، یہ میرے خیال میں یہ آپشنل میں نہیں آتا، یہ آپ کے مسٹ اکوپمنٹ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، ریلیونٹ لٹریچر، تاکہ اب ساری چیزیں آپ یاد کر کے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، ابھی جیسا میں آپ کو کہوں نارتھ کی فیلڈ پہ ہم جا رہے ہیں، آپ کو میں پڑھا بھی دوں کہ نارتھ میں یہ راکس ملیں گے، وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں رہیں گی. ٹھیک، تو اس کے لیے ریلیونٹ لٹریچر ساتھ میں لے جائیں کہ وہاں پہ بائی بات ہو رہی ہے، آپ وہ دیکھیں، راک کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، سینڈ آ رہی ہے یا پھر آپ کے پاس جو ہے یہ اگنیس راک ہے تو پیروکسین زیادہ آ رہی ہے، یہ چیزیں اس سے آئیڈینٹیفائی کر دیں گے. تو ریلیونٹ لٹریچر میں دیکھیں اس طرح کی کمپوزیشن والا راک کا نام کیا ہے. ٹھیک، اسی طرح جی پی ایس جو ہے یہ بھی آپ کے پاس آپشنل میں نہیں ہے، یہ آپ کے پاس مسٹ میں آتا ہے. کیونکہ جہاں پر سے آپ سیمپل لیں گے وہاں پر سے آپ نے جی پی ایس کے کوآرڈینیٹ مسٹ اٹھانے ہوتے ہیں. کیمرہ ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو اگر آپ موبائل سے پکچر لیتے ہیں تب بھی کام چلے گا. جیو فزیکل ٹولس اونلی اگر آپ سب سرفیس میں انٹرسٹڈ ہیں. پین نائف جو ہے یہ ایک بیسیکلی ملٹی ٹول نائف ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا، اس میں پیچکس بھی ہوتا ہے، نائف بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ جو ہے آپ کے پاس پلائر وغیرہ بھی ہوتے ہیں اس میں، پلاس وغیرہ. ٹھیک، ویک ہائیڈروکلورک ایسڈ آپ کو تبھی چاہیے جب آپ ڈولومائٹ پہ، کاربونیٹس پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر وہ ڈسٹنگوش کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس یہ لائم سٹون ہے یا ڈولومائٹ ہے. کلپ بورڈ یہ ویسے بھی اچھا ہوتا ہے کلپ بورڈ، کیونکہ بعض دفعہ آپ کی جو کاپی ہوتی ہے وہ سافٹ کور کی ہوتی ہے. اگر سافٹ کور کی نہیں ہے
تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. میپنگ کیس اگر آپ وہاں پہ میپ وغیرہ بنا رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا ڈرم سا ہوتا ہے اس کے اندر, اکثر یہ آرکیٹیکٹس کے پاس ہوتا ہے میپنگ کیس. ٹھیک. رولر اور پروٹیکٹر, یہ آپ کی اگر ساتھ میں میپنگ وہیں پہ کر رہے ہیں تو تب آپ کو چاہیے ہوگا کہ اگر آپ نے وہ جو ڈپ اسٹرائک لی ہیں اسی کے اکارڈنگلی آپ نے واپس میپ کے اوپر پلاٹ کرنا ہے تو پھر یہ آپ کو یہ ضرورت پڑیں گے. ٹھیک ہے. میپنگ پین, کلر پینسل دوبارہ ہو گیا. بائنوکولر جو ہیں یہ آپ کے آپشنل میں آ جاتے ہیں کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار ریور کی دوسری سائڈ پہ وہی پیٹرن فالو ہو رہے ہیں, وہی راک فالو ہو رہے ہیں, تو اس کو چیک کرنے کے لیے ہم بائنوکولر یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹریٹ پلیٹ وغیرہ اگر آپ نے ہارڈنس چیک کرنی ہے. پاکٹ اسٹیریوسکوپ اگر آپ نے وہاں پہ اس کے ٹرینڈ وغیرہ پلاٹ کرنے جو اسٹرکچر میں آپ نے شاید پڑھے ہوں کہ یار وہ جو ہے وہ جو پلاٹنگ کرتے ہیں عظمت وغیرہ کی. ٹھیک ہے. روز ڈائیگرام وغیرہ جو بناتے ہیں اس کے لیے چاہیے آپ کو. منزل کلر چارٹ, وہی کلر کے کمپیریزن کے لیے. جیکب سٹاف جو ہے یہ تھکنس میئر کرنے کے لیے ہوتا ہے بیسیکلی. جو سلوپ بھی ایریا ہوتے ہیں نا جہاں پہ سلوپ ہوتی ہے تو وہاں پہ جیکب سٹاف کو یوز کیا جاتا ہے کنوینئنس کے طور پہ اگر آپ نے وہاں پہ تھکنس میئر کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا بھی آگے ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے. ہینڈ برش چاہیے اگر آپ کو ٹو کلین ایکسپوجرز. ٹھیک ہے. یو پک بھی ہے کلیننگ دا سیکشنز کے لیے. ٹھیک. سمجھ آئی؟ کوئی کوشچن ہے ابھی تک؟ چلیں یہ دیکھتے ہیں ہینڈ لینس کے بارے میں, پھر آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. اس کے بعد کمپس کا ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو بیسیکلی جو ہے ہینڈ لینس ایک اسینشیل پیس ہے آپ کے پاس اکوپمنٹ کا. یہ آپ کی ایک طرح کی اسمال آپ کہہ سکتے ہیں پاکٹ مائکروسکوپ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی راک یونٹ کو یا کسی بھی سیمپل کو ڈیٹیل سے آپ نے اسٹڈی کرنا ہو تو یہ آپ کو بہت کنوینئنٹ رہتا ہے. اس کا آپ نے یوز بھی کیا ہوگا. چھوٹا سا ہوتا ہے, ایزی ٹو کیری ہوتا ہے. اس میں ڈفرنٹ زومس کے آپ کے پاس مل جاتے ہیں, 10x کے بھی مل جاتے ہیں, 15 کے بھی, 20 کے بھی مل جاتے ہیں. ٹھیک. تو اگر آپ کی آئی سائٹ پور ہے یا پھر آپ بیٹر ہیلپ لینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ جس طرح جیم اسٹونس کو ہی اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو جیم اسٹون کو بھی اگر ڈیٹیل سے آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو ہینڈ لینس کی ضرورت پڑتی ہے. اس طرح کسی راک میں اگر آپ نے کمپوزیشن دیکھنی ہے کہ یار یہ سینڈ ہے یا اس میں جو انکلوژن آئی ہوئی ہے تو یہ کس چیز کی انکلوژن آئی ہوئی ہے, یا کسی فاسل کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس یہ ڈفرینٹ مارکیٹ میں مل جاتے ہیں. اب تو ایزیلی اویلیبل ہیں ابٹاباد کی مارکیٹس میں بھی. یہ تقریباً 200-250 کا مل جاتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ زومس کے ساتھ ہیں. ان میں سے بعض جو ہیں ان میں آپ کے پاس ان بلٹ لائٹ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ آفٹر ڈارک کام کر رہے ہیں تب بھی یہ آپ کو ہیلپ دیتے ہیں, یا پھر اگر آپ نے ڈفرینٹ منرلس جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ لائٹ کے نیچے ان کا ایکسپوجر ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بعض دفعہ آپ کے پاس الٹرا وائلٹ لائٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یو وی لائٹس وغیرہ. تو ہینڈ لینس کو یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک تو فرملی اس کو پکڑیں. ٹھیک ہے. وہ شیک نہ کرو. ٹھیک ہے. سیکنڈلی اس کو جو ہے آنکھ سے تقریباً 0.5 سینٹی میٹر کے ڈسٹینس پہ رکھیں جس طرح یہ اس نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک. پھر اگر تو آپ کے پاس فکس اسٹون کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ یہ دیکھ رہا ہے تو پھر آپ کو آبویسلی ایک کامن سینس کی بات ہے, آپ کو خود آگے پیچھے ہو کے اس کو زوم ان زوم آؤٹ کر کے دیکھنا پڑے گا. اور ان کیس اگر آپ کے پاس ہینڈ اسپیسیمن ہے تو پھر آپ کے پاس یہ فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ اس اسپیسیمن کو لینس سے دور کر کے یا لینس کے قریب کر کے آپ اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یوزلی جو آپ کا جو سیمپل ہوتا ہے وہ 1 to 4 سینٹی میٹر اوے آپ نے رکھا ہوتا ہے تاکہ اس کو اس سے بیٹر لائٹ بھی اس کے اوپر پٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو بالکل قریب جائیں گے آبویسلی تو پھر اسے لائٹ نہیں لگے گی, تو جب لائٹ نہیں لگے گی تو پھر ریفلیکشن نہیں آئے گی. تو اس لیے تھوڑا 1 to 4 سینٹی میٹر کا اس کا آپ نے گیپ رکھا ہوتا ہے تاکہ اس کے اوپر لائٹس وغیرہ پڑیں تو وہ لومینس ہو کے آپ کو جو آپ کا سیمپل ہے وہ دکھائی دے. پھر بائنوکولرز وہ فیلڈ میں کس لیے یوز ہوتے ہیں, یہ آپ کے پاس بیسیکلی بیٹر ویو کے لیے ہوتے ہیں کہ اگر آپ پورے ماؤنٹین ریجن کو دیکھنا چاہ رہے ہیں
تو یا پھر اگر کہیں پہ آپ میپنگ کر رہے ہیں درمیان میں ریور آ گیا تو آپ دوسری سائڈ پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہی ٹرینڈ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ٹھیک. تو اسی طرح فالٹ وغیرہ کو یا پھر کسی فولڈنگ کو یا کسی ریجنل اسٹرکچر کو آپ اس کا ٹرینڈ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کہاں تک ایکسٹینڈیڈ ہے, تو وہاں پہ آپ کو بائنوکولرز وغیرہ یوز پڑتی ہیں. ٹھیک.